کے ستارے جب وہ تاریک رات میں جو آسمان پر کوئی ابر نہ ہو کوئی بادل نہ ہو تو تارے کیسے ٹمٹماتے ہیں, تارے کیسے خوبصورت لگتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی آخر الزمان نے تاروں سے تشبیہ دی, تاروں کی تعداد میں وہ برتن ہوں گے اور اسی طرح خوبصورت چمکدار برتن ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آنیت الجنت من شرب منها لم يظمأ آخر ما علیہ, اور جس نے ایک بار اس سے پی لیا اس کو پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یشخب فیہ من زبان من الجنت, اور اس سے دو پرنامے بھی گر رہے ہوں گے. سارے نبی فخر کریں گے, سارے انبیاء فخر کریں گے کہ کس کے حوض سے سب سے زیادہ پینے والے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے انی لارجو ان اکون اکثرهم واردۃ, مجھے امید ہے, مجھے یہ گمان ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ میرے حوض میں میری نہر سے سب سے زیادہ لوگ پانی پیئیں گے, سب سے زیادہ لوگ پانی پیئیں گے. کہ کس کے حوض میں سب سے زیادہ پینے والے لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. سارے نبی فخر کریں گے, سارے انبیاء فخر کریں گے کہ کس کے حوض سے سب سے زیادہ پینے والے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے انی لارجو ان اکون اکثرهم واردۃ, مجھے امید ہے, مجھے یہ گمان ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ میرے حوض میں میری نہر سے سب سے زیادہ لوگ پانی پیئیں گے. جس کو نبی آخر الزمان کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے, اے لوگوں خوشیاں مناؤ اس بات پر, اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ نبی آخر الزمان کے امتی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا ہے. اس لیے نبی کی سنتوں کو فالو کرو, نبی کی سنتوں کو حفظ جا بناؤ. جو حوض کوثر پر سب سے پہلے جو لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے, جام کوثر پینے کے لیے آئیں گے, شربت محبت پینے کے لیے آئیں گے. شربت محبت پینے والے یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں فقراء المہاجرین, یہ مہاجرین تو وہ غریب ہوں گے, مہاجرین تو وہ فقیر ہوں گے, یعنی وہ فقیر مہاجرین صحابہ ہوں گے, فقراء مسلمان ہوں گے. یا لا ينكحون المتنعمات, ارے جن لوگوں کے لیے اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کا رشتہ نہیں ملتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم ارزقنی فہما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. عزیزان گرامی, نوجوانان قوم و ملت, خواتین ملت اسلامیہ, پیارے بچوں, گزشتہ خطبے میں حوض کوثر کے متعلق چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی تھی کہ میدان محشر میں جب انسان مارے پیاس کے پریشان ہوگا اور شدت پیاس کی وجہ سے زبانیں باہر نکل رہی ہوں گی, ایسی صورتحال میں بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے محبوب نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے جام کوثر عطا فرمائے گا. آپ نے چند باتیں سماعت فرمائی تھی. ایک حدیث پاک جو آخر میں نے پیش کی تھی, اس حدیث پاک کے تذکرے سے قبل ایک سنن ترمذی ابواب التفسیر کی حدیث پاک آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکوثر نہر فی الجنت حافتاہ من ذہب
ومجراہ علی الدر والیاقوت تربته اطیب من المسک وماؤه احلی من العسل وابیض من الثلج. سنن ترمذی شریف ابواب التفسیر تفسیر سورۃ الکوثر کی حدیث سے بات حوض کوثر کا ایک طرح سے تعارف بھی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکوثر نہر فی الجنت حافتاہ من ذہب، کہ کوثر انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. تو وہ کوثر کیا چیز ہے؟ فرمایا الکوثر نہر فی الجنت حافتاہ من ذہب. کوثر یہ ہے کہ وہ جنت کی ایک نہر ہے. کوثر کیا ہے؟ جنت کی ایک نہر ہے. حافتاہ من ذہب، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں. یعنی اس نہر کا جو ساحل ہے، کنارہ ہے، وہ سونے کا ہے. وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، اور کوثر میں، نہر کوثر میں جو پانی بہنے کی جگہ ہے، نہر کوثر میں جو پانی بہنے کی جگہ ہے، آپ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں الدُّرُّ وَالْيَاقُوتِ، وہ موتیوں سے بنے ہوئے، یاقوت سے بنے ہوئے، وہ بیش قیمتی موتیوں سے بنے ہوئے ہیں. کو معلوم ہے جواہرات. ایک روایت کے اندر جو سنن ترمذی ابواب صفت القیامہ میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا، میں جنت میں گیا تو ایک نہر دیکھا، اس کے کنارے پر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں، موتیوں کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، موتیوں کے غرفے اور کمرے بنے ہوئے ہیں. کیا فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا ایک نہر کو، اس نہر کے کنارے 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 موتیوں کے خیمے بنے ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں سمندروں یا کسی جھیل وغیرہ کے کنارے پر جو چھوٹے چھوٹے ٹینٹ نما جو خیمے بنے ہوئے تھے، جو کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کس قدر خوبصورت لگتا ہے، وہ کس قدر خوبصورت لگتا ہے. پانی کے وہ نہریں، وہ خنک پانی اور خنک ہوائیں، وہ خوبصورت دلکش منظر دل کو بھاتا ہے. آدمی چھٹیاں گزارنے کے لیے جاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے وہ خوبصورت نظاروں سے. آپ نے فرمایا کہ جب میں ایک نہر کو دیکھا تو دیکھا کہ اس کے کنارے کنارے موتیوں کے خیمے بنے ہوئے، اللہ اکبر. اور پھر میں نے اس نہر میں ہاتھ ڈال دیا. نہر کی کیفیت یہ بتائی کہ وہ جو پانی بہنے کی جگہ ہے وہ یاقوت و مرجان کی بنی ہوئی ہے. دیکھو نا پانی بہتا ہے اور کہیں ٹائلز وغیرہ لگا رہتا ہے جو چھوٹے چھوٹے پتھر نما ہوتا ہے، یا پھر وہ خوبصورت چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیتے ہیں تو پانی بہتا وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے. یاقوت و مرجان سے بنے ہوئے وہ پانی خوبصورت. آپ نے کہا کہ جب میں نے اس میں ہاتھ ڈالا اور نکالا تو مشک سے زیادہ سخت اس کی خوشبو تھی، مشک سے زیادہ سخت تیز اس کی خوشبو تھی. میں نے کہا اے جبریل کیا ماجرا، یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی حوض ہے جو آپ کو عطا کیا گیا. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کیا پیارے رسول، یہ وہی حوض ہے، حوض کوثر جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے. وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ. فرمایا
کہ وہ جو پانی بہنے کی جگہ یاقوت و مرجان اور موتیاں تو لگے ہوئے ہیں، مگر اس کی جو مٹی ہے وہ مٹی مشک سے زیادہ بہتر، پاکیزہ اور خوشبودار ہے. وہ مٹی مشک سے زیادہ بہتر، پاکیزہ اور خوشبودار ہے. وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. ارے لوگوں سنو، وہ جو حوض کوثر ہے اس کا پانی مٹھاس میں شہد سے بھی زیادہ بہترین ذائقہ دار ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، شہد سے بھی زیادہ اس کے اندر مٹھاس ہے. وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ. اور حسن کیسا ہے؟ حسن اس کا کیسا ہے؟ وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ. اور اس کا پانی حسن میں، خوبصورتی میں برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ سفید ہے اس کا پانی. ایک روایت جو مسند احمد میں بھی ہے، صحیح الجامع کے اندر بھی ہے اور سنن ترمذی کے اندر بھی ہے، ابواب صفت القیامہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فیہ اعناق، فیہ اعناق، فیہ طیور اعناقها. اس کے اندر پرندے ہوں گے جس کی گردن اونٹوں کی طرح ہوں گے. ایسے پرندے ہوں گے، حوض کوثر میں فرمایا کہ ایسے پرندے ہوں گے جس کی گردنیں اونچی اونچی، لمبی لمبی، اونٹوں کی گردنوں کی مانند ہے. کأعناق الجزر. فیہ طیور اعناقها کأعناق الجزر. اس کے اندر ایسے پرندے ہوں گے خوبصورت خوبصورت کہ اس کی گردنیں اونٹوں کے مانند لمبی لمبی ہوں گی. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو وہ پرندے بڑے خوش و خرم ہوں گے، پھر تو وہ پرندے بڑے خوش و خرم ہوں گے. نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ہاں مگر اس پرندے کے کھانے والے بھی اس سے زیادہ خوش ہوں گے. اس پرندے کے کھانے والے اس سے بھی زیادہ خوش ہوں گے. یعنی وہ پرندے تو خوش ہوں گے، پرندے تو خوش نصیب ہوں گے، مگر ان پرندوں سے زیادہ خوش و خرم جو کوئی ہوگا تو وہ پرندوں کا گوشت کھانے والا ہوگا. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوتا ہے کہ پانی کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا، ہے نا. ہمارے بھارتی کلچر میں، بھارتی سنسکار میں بعض علاقوں میں اگر آپ پانی مانگیں گے تو آپ کو خالی پانی نہیں دیا جائے گا. آپ کو خالی پانی نہیں دیا جائے گا. اگر کسی سے آپ نے پانی مانگ لیا کسی کے گھر میں تو آپ کو فقط پانی پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ پانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپ کو دے گا. اگر زمانہ قدیم سے ہم نے دیکھتے آیا ہے، اگر کچھ نہیں ہوتا تو زمانے قدیم میں گڑ دے دیا جاتا، گڑ ہے نا، جس کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں. تو گڑ دے دیا جاتا کہ گڑ کھا کے پانی پی لیجیے. اگر کچھ میسر نہ ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین صالحین بندوں کے لیے حوض کوثر میں جو جام کوثر کا انتظام کیا ہے، جو پیاسے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے گوشت کا بھی انتظام فرمایا ہے. پرندوں کے گوشت کا بھی انتظام فرمایا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ مومن مسلمان میدان محشر میں پیاسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بہترین ضیافت کرے گا تاکہ وہ میدان محشر میں شدت پیاس سے وہ نڈھال نہ ہو جائے. صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق، صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الانبیاء کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، حوضی مسیرت شہر زوایاہ سواء ماؤہ ابیض من البرق وریحہ اطیب من المسک کیزانہ کنجوم السماء. کیزانہ کنجوم السماء من شرب منہ من ورد فشرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا. آپ نے فرمایا کہ مجھے جو حوض ملے گا،
حوضی مسیرت الشہر، اس حوض کی جو لمبائی ہوگی اور اس کی جو چوڑائی ہوگی ایک مہینے کی مسافت کے برابر. ایک مہینے میں ایک تیز رو سوار جس قدر سفر کر سکتا ہے، ایک مہینے میں اگر ایک تیز رفتار سوار سفر کرتا چلا جائے تو ایک مہینے میں کتنی دوری طے کر لے گا، کتنی مسافت طے کر لے گا. آپ نے فرمایا حوضی مسیرت الشہر، میرا جو حوض ہوگا، مجھے جو نہر ملے گی جس سے میں اپنی امتیوں کو پلاؤں گا، اللہ اللہ، اس کی جو مسافت ہوگی، اس کی لمبائی چوڑائی جو ہوگی وہ ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے. تو آپ لوگ سامنے آ جائیے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، مہربانی کر کے سامنے آ جائیے، سامنے آ جاؤ. اللہ والو، ابھی پانی نہیں بٹ رہا ہے کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہو. بٹے گا تو بھی ہلنا پڑے گا، ذرا پیچھے والوں کا خیال کیا کرو. اللہ بھلا کرے، شاد و آباد رکھے. تو فرمایا ایک مہینے کی مسافت کے برابر وہ میری جو نہر ہوگی، میرا جو حوض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہے، اس حوض کی لمبائی چوڑائی ایک مہینے کی مسافت کے برابر ہے. اس کے بعد فرمایا وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الْوَرِقِ، وہ پانی چاندی کی طرح سفید ہوگا. پانی کا رنگ چاندی کی طرح چمک رہا ہوگا. دیکھتے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہیں پانی ویسا کیسے ہوگا. تو پانی دیکھو، مختلف قسم کے پانی دریاؤں میں، سمندروں میں، تالابوں میں، حوضوں میں، ندیوں نالوں میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نہیں تو مشروبات دیکھ لو، کتنی قسم کے جو ہے ڈرنکس ہیں، مشروبات ہیں خوبصورت. تو بہرحال فرمایا کہ چاندی کے مانند وہ پانی چمک رہا ہوگا. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی جو خوشبو ہوگی. دیکھو جنت کی خوشبوؤں سے جو تعبیر کی گئی ہے اور خوشبو کی جو مثال دی گئی ہے اور مشک سے، اس لیے کہ مشک دنیا کی سب سے مہنگی ترین خوشبو ہے. ابھی بھی اس کی بڑی اہمیت ہے اور زمانہ قدیم میں بھی اس کی بڑی اہمیت تھی اور بڑی قیمت تھی اس کی. اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو مثالیں دی ہیں خوشبو کی، مشک کو اندر سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس کا پانی جو ہوگا مشک کی طرح اس سے خوشبو پھوٹے گی. تو پینے والی چیزوں میں اگر خوشبو بہترین ہو تو پینے کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَقِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، اور اس میں جو پیالے ہوں گے، جو برتن ہوں گے، وہ آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہوں گے. آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہوں گے. اس کے اندر جو پیالے، جو برتن ہوں گے، جس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی کے افراد پیئیں گے، پیارے لوگ پیئیں گے، نیک لوگ پیئیں گے، مومنین، متقین اور صالحین لوگ پیئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سونے اور چاندی کے جنت کے برتنوں کا انتظام کیا ہے، جنت کے پیالوں کا اور آدھگھوڑوں کا انتظام کیا ہے، تاکہ اس کے مومن بندے کسی بھی طرح کی احساس کمتری کے شکار نہ ہو، بلکہ فرحت و انبساط کے دریا میں وہ ہوتا زنی کرے، وہ خوب اندر سے شادکام محسوس کرے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے مانند اس کے پیالے ہوں گے. من ورد فشرب منہ لن یظمأ بعدہ ابدا. اے لوگوں سنو، اس میں سے جس نے ایک بار پانی پیا، اللہ اکبر، جس نے ایک بار جام کوثر کو منہ لگا لیا، اللہ اسے پھر پیاس نہیں لگے گی. یعنی جنت میں جانے تک اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آخر وہ کیسا بابرکت جام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بابرکت مشروب کا انتظام کیا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، مومنین کے لیے، صالحین کے لیے. کھانے کا انتظام کیا ہے، بہترین پینے کا انتظام کیا ہے. اے اللہ کے نیک بندو، اے امت کے جیانو، اللہ اور اس کے رسول نے حوض کوثر کی جو تعریف
تعریف کی ہے آپ اس تعریف میں محو ہو جائیں گے. میں نے بتلایا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تشریف فرما ہے. آپ کو قوم کی ایک جھپکی آئی نیند کی اور آپ مسکراتے ہوئے اٹھے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں مسکرا رہا ہوں اس لیے کہ ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے. نبی آخر الزمان نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ پڑھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم جانتے ہو کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل وعليه خير كثير وهو حوض ترد عليه امتي. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی حوض ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے اور اس کے اندر خیر کثیر ہے, اس کے اندر بڑی بھلائیاں ہیں, اس کے اندر بڑی نیکیاں ہیں, اس کے اندر بڑی خیر ہے اور بڑی بھلائیاں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے, بڑی برکت اس کے اندر رکھی ہے. اور سنو اس میں ہماری امت قیامت کے دن ہماری امت آئے گی اور میری امت اس سے جامع کوثر پیے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا آنیت عدد السماء عدد کنجوم السماء. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس سے جو برتن ہوں گے آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے. میں نے ایک اور حدیث رکھی تھی, میں نے ایک اور حدیث گزشتہ خطبے میں رکھی تھی کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما آنیت الحوض, حوض کوثر کے برتن کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر کے فرمایا تھا والذی نفس محمد بیدہ لآنیته اکثر عدد کنجوم السماء وكواكبها الا وفي الليله المظلمه المصحيه. اے ابو ذر تم پوچھتے ہو حوض کوثر کے برتن کے بارے میں تو سنو اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو حوض کوثر کا جو برتن وہاں کے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہوں گے. آسمان کے ستارے جب وہ تاریک رات میں جو آسمان پر کوئی ابر نہ ہو, کوئی بادل نہ ہو تو تارے کیسے ٹمٹماتے ہیں, تارے کیسے خوبصورت لگتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبی آخر الزمان نے تاروں سے تشبیہ دی, تاروں کی تعداد میں وہ برتن ہوں گے اور اسی طرح خوبصورت چمکدار برتن ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. آنیت الجنت, فرمایا وہ جنت کے برتن ہوں گے من شرب منها لم يظمأ آخر ما علیہ, اور جس نے ایک بار اس سے پی لیا اس کو پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. یشخب فیہ میزبان من الجنت, اور اس سے دو پرنالے بھی گر رہے ہوں گے, اس سے دو نالے بھی گر رہے ہوں گے, چل رہے ہوں گے. فرمایا من شرب منہ لم یظمأ, اور جس نے ایک بار اس سے پی لیا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ والو حوض کوثر کی اور بہت ساری تعریف احادیث نبویہ کے اندر آئی ہوئی ہے, مگر اب میں ادھر جانا نہیں چاہتا اور اتنی احادیث پر اتفاق کرتا ہوں جو آپ نے سنن ترمذی کی, صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی, یہ بھی حدیث پاک ابھی جو میں نے پڑھی یہ مسلم شریف کتاب فضائل الانبیاء کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, بیان فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. ایک اور حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں, اس کے بعد آگے باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. حضرت اسماء بنت ابی بکر, حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ حدیث سے پہلے اشارتاً ایک اور بات کہہ دیتا ہوں. یہ قیامت کے دن جو حوض ہوگا وہ صرف نبی آخر الزمان کو نہیں ملے گا. یہ سنن ترمذی, مسند احمد, صحیح جامع سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر بھی روایتیں موجود ہے. کہتے ہیں کہ لکل نبی حوضا, لکل نبی حوضا وانہم یتباہون ایہم اکثر واردۃ انی لارجو ان اکون اکثرهم واردۃ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے نبیوں کو حوض دیا جائے گا, سارے نبیوں کو حوض دیا جائے گا, سارے نبیوں کو حوض دیا جائے گا, اور تمام کے تمام نبی وَإِنَّهُمْ يَتَبَاحَوْنَ, وہ سب کے سب فخر کریں گے آپس میں. کس بات پر فخر کریں گے؟ کہ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً, کہ کس کے حوض میں
سے سب سے زیادہ پینے والے لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. سارے نبی فخر کریں گے, سارے انبیاء فخر کریں گے کہ کس کے حوض سے سب سے زیادہ پینے والے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے انی لارجو ان اکونا اکثرهم واردتا, مجھے امید ہے, مجھے یہ گمان ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ میرے حوض میں, میری نہر سے سب سے زیادہ لوگ پانی پیئیں گے, سب سے زیادہ لوگ پانی پیئیں گے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ کثیر تعداد میں دنیا کے اندر امت محمدیہ ہی جنت میں جانے والی ہوں گی. سب سے پہلے جو جنت میں جانے والی قوم ہوں گی وہ یہی قوم ہوں گی جس کو امت محمدیہ کہتے ہیں, جس کو نبی آخر الزمان کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. اے لوگوں, خوشیاں مناؤ اس بات پر, اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ نبی آخر الزمان کے امتی ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا ہے. اس لیے نبی کی سنتوں کو فالو کرو, نبی کی سنتوں کو حفظ جا بناؤ. ایک بار اور وہ اسی طرح کے حدیث جو سنن ترمذی کے اندر, مسند احمد کے اندر یہ بتاتے چلوں کہ آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو حوض کوثر سے پہلے پانی پیئیں گے. یہ بھی تو بات ہے نا کہ کچھ لوگ پہلے پیئیں گے, کچھ لوگ بعد میں پیئیں گے, اور کچھ لوگوں کو دھکا مکہ دے کر کے ہٹا دیا جائے گا, چل بدبخت نکل پتلی گلی سے. تو اس زمن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے اول الناس, سب سے پہلے جو لوگ ہوں گے علیہ ورودا فقراء المہاجرین, جو حوض کوثر پر سب سے پہلے جو لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے, جام کوثر پینے کے لیے آئیں گے, شربت محبت پینے کے لیے آئیں گے. شربت محبت پینے والے یہ کون لوگ ہوں گے؟ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں فقراء المہاجرین, یہ مہاجرین کے وہ غریب ہوں گے, مہاجرین کے وہ فقیر ہوں گے, یعنی وہ فقیر مہاجرین صحابہ ہوں گے, فقراء مسلمان ہوں گے. اللہ اکبر. وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ الشؤث رؤوسا الدنس ثیابا, جس کے بال پراگندہ اجڑی اجڑی کیفیت میں جو رہتے ہو, جس کے سر کے بال پراگندہ نئے نئے کپڑے, الذین یا لا ينکحون المتنعمات, ارے جن لوگوں کے لیے اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کا رشتہ نہیں ملتا تھا, جن لوگوں کے لیے اچھے گھرانے اور آسودہ حال گھرانے اور جو ہے نعمتوں والے گھرانوں کی لڑکیاں رشتے میں نہیں ملتا تھا, اور جن کے لیے امیروں وزیروں کے دروازے نہیں کھلتے تھے, ان وہ لوگ سب سے پہلے حوض کوثر سے پانی پیئیں گے. اے لوگوں, اگر تم غریب ہو, اگر تم مسکین ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو. اگر تم ایمان پر ہو, اگر تم ہدایت پر ہو, اگر تمہارے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ سے لبریز کر دیا ہے, اپنی محبت سے بھرپور کر دیا ہے, اپنی خشیت سے تمہارے دل کو زندہ رکھا ہے, اور اگر تم غریب ہو تو خدا کی قسم تم سے بڑا کوئی امیر نہیں, تم سے بڑا کوئی محبوب نہیں, اور تم سے بڑا کوئی اچھا انسان نہیں, تم سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں کہ تم وہ لوگ ہوگے جب بڑے بڑے امیر کبیر لوگ, بڑے بڑے روسا لوگ, بڑے بڑے عمرا لوگ جب پانی پینے کے لیے دور سے ابھی تک رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, آپ وہ غریب, وہ مسکین, وہ فقیر, وہ مہاجر جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاری, غربت میں رہ کر کے بھی توحید کا دامن نہیں چھوڑا, اور افلاس میں رہ کر کے بھی انہوں نے سنت کا دامن نہیں چھوڑا, اللہ اور اس کی رضا کو حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پیارے بندوں کو سب سے پہلے اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم شریف کتاب فضائل الانبیاء کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی علی الحوض, میں حوض کوثر پر ہوں گا, حتی انظر من یرد علی منکم, فرمایا کہ گویا کہ میں ابھی ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, من یرد علی منکم, جو میرے اوپر آ رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں جام کوثر کے لیے. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں ان لوگوں کو, میں دیکھ رہا ہوں گا بھی قیامت کے دن, میں دیکھوں گا بھی کہ لوگ آ رہے ہیں. سیؤخذ ناس من دونی, تو کچھ لوگوں کو دھکا دیا جائے, چلو دیکھو بڑا آدمی آتا ہے, کچھ بٹتا اٹھتا ہے, تو کچھ بیچارے جو کمزور قسم کے لوگ ہوں گے اور دھکے مکے دے کے اس کو سائڈ کر دیتے ہیں, چل
तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, जहाँ चमन वीरान बस्ती किधर से आ गए रे, गल तो वहां भी होगा। कहती सयूखदुनासुन मिन दूनी, कुछ लोगों को धक्का दिया जाएगा। फ़क़ूल या रब्बी मिन्नी व मिन उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार ये तो मुझ में से है, ये तो मेरा आदमी है, ये तो मेरे उम्मती में से है, अल्लाह तू इन्हें क्यों धक्कारने दे रहा है। आवाज आएगी फ़युक़ालु अमा शऊरता मा अमिलू बादका, ऐ मेरे प्यारे हबीब आवाज आएगी, कहा जाएगा आपको नहीं मालूम, आपको मालूम है मामिलू बादका, इसने आपके बाद क्या अमल किया, उसको मालूम है किसने क्या अमल किया, आपको कुछ पता भी है। अल्लाह अकबर। कहते फवल्लाहि मा बरीहु, फवल्लाहि मा बरीहु, अल्लाह की कसम, इन्होंने अल्लाह की कसम इन्होंने यरजऊन अला आकाबिहिम, ये अपनी एड़ियों के बल पलट गए थे। ये आपके आने के बाद ये मुर्तद हो चुका था, ये दीन से फिर चुका था, ये दीन से दूर हो चुका था, ये दीन से हट चुका था, ये दीन से खारिज हो चुका था। आपके बाद आपकी शरीयत का भी पाबंद नहीं रहा, आपके बाद आपकी सुन्नत का पाबंद नहीं रहा। आप जानते हैं वो मशहूर हदीस पाक जिसके अंदर है कि आप अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह तू इन्हें आने दे, ये तो मेरा आदमी है, ये मेरी उम्मती है। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं आपको नहीं मालूम, फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं मालूम कि आपके बाद इन्होंने क्या किया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, अल्लाह इन मर्दूदों को तू हटा दे, हटा दे, हटा दे, दूर कर दे, जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन में बिगाड़ पैदा किया था, जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था, जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को छोड़ दिया था, जो मेरे दीन से मुर्तद हो चुका था। ऐसे बागियों के लिए, आसियों के लिए, मुर्तदों के लिए आज मेरे हाथ से एक कतरा भी जाम नसीब नहीं होगा, इन्हें हटा दिया जाए। ऐ उम्मत के जियानो, ऐ उम्मत के जवानों सुनो, अगर चाहते हो क़यामत के दिन मजमे आम में सारी कायनात होगी और नबी के सामने धुतकार दिया जाएगा, फटकार दिया जाएगा। अगर चाहते हो कि तुम उन धुतकारे हुए जमीन लोगों में तुम्हारा शुमार हो तो फिर तुम जैसी चाहो वैसी जिंदगी गुजारो। और अगर चाहते हो इज्जत के साथ, शान के साथ, शौकत के साथ जन्नत के बर्तन में, जन्नत के गिलास से, जन्नत के जग से अल्लाह के रसूल अपने दस्ते अखर से इज्जत नवाजी करते हुए आपको जामे कौसर पिलाए तो यकीन जानो सुन्नतों की पाबंदी करो, हराम कारियां छोड़ो, हराम खोरियां छोड़ो, लौट आओ अपने घर की तरफ, लौट आओ जन्नत की तरफ, जिस जन्नत से तुम आए हो और जिस जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। अगर तेरे बाप को निकाला था तो जा उस प्रॉपर्टी को हासिल कर ले, मगर उसके लिए शर्त है अल्लाह की रजा लाना है, तौहीद पर पाबंद होना है, सुन्नतों का पाबंद होना है, अल्लाह रसूल की रजा के मुताबिक उससे खुशनुदी हासिल करके जिंदगी गुजारना है। अगर चाहते हो उस जन्नत को हासिल करना, उस प्रॉपर्टी को हासिल करना तो अल्लाह की रजा के मुवाफिक अपनी जिंदगी गुजारो। ये मुख्तसर सी बातें कुरान और अहादीस की रोशनी में आपकी समातों के हवाले की गई। हौज़े कौसर के तारुफ, हौज़े कौसर के फसीलत और हौज़े कौसर के हुस्न और रानाई के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल जलाले वल इकराम से दुआ है कि मौला करीम हम तेरे दर के गुनहगार बंदे हैं मेरे मौला। अल्लाह बड़े बड़े जराइम हमसे हुए लेकिन तू जानता है मेरे रब तेरी जात में हमने कोई शिरक नहीं किया। अल्लाह हम अपने इल्म के मुताबिक खुराफात से, बिदात से बचते हैं। अल्लाह रोज़े महशर जहां सारे लोग परेशान होंगे तो अपने महबूब के हाथों हमें जामे कौसर नसीब फरमाना। अल्लाह अपने महबूब की शफात नसीब फरमाना। अल्लाह दीन ईमान हिदायत पर हम सब की इस्तकामत अता फरमा, उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। आमीन। तक़ब्बल या